بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کثیرا 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 دائما عبدا فی اول کلامنا فی اوسط کلامنا فی آخر کلامنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا نہایت ہی واجب الاحترام لائق سے تکریم میرے مربی میرے محسن میرے بھائی جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب اور دیگر حضرات علماء ذیشان و سامعین محتشم، آج کی یہ تقریب سعید ایک گلدستے کی صورت میں ہے جہاں ہر قسم کا پھول موجود ہے اور مختلف قسم کے پھول ملیں تو گلدستہ بنتا ہے۔ آج مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے یہ محفل کا اہتمام ہے اور اہل سنت کی نمائندگی کے لیے یہاں پر میں موجود ہوں، اور اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین سب کے حسین علیہ السلام، کسی کا اجارہ نہیں ہے اور کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ میری ماں نے میرا نام محمد علی رکھا ہے، بھائی میرا عقیل ہے، بیٹی میری نور فاطمہ ہے، بیٹا میرا حسنین ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کے باب میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے تذکرے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود پاک نہ بھیج دیں ہم تشہد میں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہی فکر اور تدبر لے کر اب آپ نے یہ جلسہ رکھا ہے، اور یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم سینٹرل پیس کمیٹی کے ممبر ہیں بابر صاحب اور میں بھی، اور مساجد کی NOC کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ ہمارا رابطہ اور ضابطہ رہتا ہے۔ یہاں کے کچھ احباب کے لیے بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ جلسہ آپ کا ہے اور اہل سنت کا ایک نمائندہ موجود ہے، اور ممکن ہے کہ بابر فاروق رحیمی صاحب اور ان کے کچھ احباب فتووں کی زد میں بھی آئیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم صوفیہ کو اس مشرب کو ذہن میں رکھیں اور محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کو ذہن میں رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اپنے بازو کشادہ کر کے اسلام کی دعوت دی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں خطاب آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ہاں دو طرح کے خطیب چلتے ہیں، یا جوشیلا یا سریلا۔ درمیان والا تو پھر گزارے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرنا پڑتا ہے۔ میں مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں، اور یہ میرا اپنا علاقہ اپنا محلہ، اور اس محلے کا میں خطیب بھی ہوں۔ صرف میں لاہور کے یا تحفظ ناموس رسالت محاذ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت نہیں، اس محلے کا بھی میرا ایک حق ہے، اور اس محلے کی اس مسجد کا، یہ گنبد والی مسجد کا میں خطیب ہوں، اور میں حاضر ہوا ہوں، اور اصل میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان اور عالم اسلام پر جو حالات ہیں، یہاں تو ہم اپنا اپنا مسلک کھیلتے ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن آنے والا وقت وہ ہے کہ اسلام اور اینٹی اسلام دو صورتیں رہ جانی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب عالم میں کفر کسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں یہاں باندھتے ہیں یا کھلے چھوڑتے ہیں، اس کا ٹارگٹ ہر کلمہ گور کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس لیے جو ہماری مقدسات ہیں اور ہماری اساس ہے، اس سے کس کا انکار ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت، میں نے آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطریہ کا انداز ہے قرآن مجید میں میرے رب کریم کا
میرے وحدہ لا شریک کا ایک انداز ہے دل ربانہ کہ بات جب اپنی میرا رب کہنا چاہتا ہے، میرا رب کہتا ہے کل ہے محبوب آپ کہہ دیجئے، بات میری ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کار نبوت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف یہ کہ جو میرے قریبی لوگ ہیں، میرے اہل بیت ہیں، تم سے ان کی مودت کا تقاضا کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ محبت فی القربہ، مودت فی القربہ، اور محبت اور مودت میں فرق کیا؟ دونوں چاہت کے پیمانے ہیں، لیکن محبت چاہت کا وہ پیمانہ ہے کہ محبت کبھی زیادہ ہو جائے تو جنون اختیار کر لیتی، عشق بھی بن جاتی ہے، محبت کبھی کم بھی ہوتی ہے اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت کبھی نفرت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن مودت چاہت کا وہ پیمانہ ہے کہ جہاں پر کمی بیشی کا تصور نہ ہو، بس کرنا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے ایک بزرگ عالم دین علامہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب عالم معاشری والے، ان کا ایک جملہ، اور میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات اس کا نام لے کر کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑوں کی بات کرنے سے اللہ چھوٹوں کو عزت ہی دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مودت سمجھنی ہے، مودت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی، پانی میں نہیں ہوگی تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ فرماتے اللہ نے حکم دیا میرے اہل بیت سے مودت، میرے محبوب کے اہل بیت سے مودت کرو، تو اس کا مطلب یہ ان کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، اور ان کی محبت نہیں تو ایمان کا خانہ خالی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت والے ہر فرد سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ وہ جو غار والے بھی ساتھ ہیں، مزار والے بھی ساتھ ہیں، ہم محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ محبت اور مودت کی بات کرنے کے بعد یہ عرض کروں، ہمارے یہاں ایک طبقہ بیان کرتا ہے مصائب، کہتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ظلم تھا، لیکن امام حسین مظلوم نہیں تھے، مظلوم بے بس ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام صبر و رضا ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اس یقین کے ساتھ کہ نانا جان نے پہلے ہی ان کو وہ خبریں دے رکھی ہیں کہ شہادت ہونی ہے، وہ اس بات سے آشنا ہیں۔ صحابہ کو تواتر سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو شہید کیا جائے گا، اور کتب میں یہ بھی موجود کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک رات گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے خوشبو محسوس کی، رک گئے، پوچھا لوگوں یہ بستی کون سی ہے؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ فرما کائنات کے سب سے بڑے سچے میرے محبوب نے مجھے بتایا تھا کہ یہی وہ جگہ جہاں پر میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صبر و رضا ہیں، اور ایک حدیث قدسی اور اس کے مفہوم کے مطابق عرض کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی، بنیامین عابد صاحب جو بیان کر رہے تھے اور بیان کے ساتھ سنت کی تعلیم بھی دے رہے تھے، اور اصل ہماری ان مجالس کا اور ان محافل کا مقصود ہونا بھی یہی چاہیے، فقط واہ واہ تعریف نہیں۔ جس کام کے لیے رب کائنات نے ہمیں منصب دیے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب اپنی شان کے لائق ارشاد فرماتا ہے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو اپنی چاہت میری چاہت پہ قربان کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو اپنی چاہت میری چاہت پہ غالب کرے گا تو ملے گا تجھے وہ بھی نہیں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے یہ بات جانتا ہوں کہ رب کریم نے اپنے بندوں کو جو مقام و مرتبے دیے ہوتے ہیں انہیں وہ دکھائی دیتا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ رب کائنات نے جو وسعتیں قلب و نظر کی اپنے پیاروں کو دی ہیں ان کے مقام و مراتب جدا ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں تو رب کی رضا پہ راضی تھے کہ مولا تیری رضا یہ ہے کہ علی اکبر کی جوانی قربان کر دوں، تو مولا یہ تیری رضا ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، اور مولا تو چاہتا ہے کہ علی اکبر جیسا بچہ، علی اصغر جیسا بچہ قربان ہونا ہے، تو مالک تو یہ چاہتا ہے، یہ تیری رضا ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، اور مالک اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا حسین تلواروں کی چھاؤں میں سر سجدے میں رکھ کر نماز ادا کرے اور حالت سجدہ میں اپنا سر پیش کرے، مولا یہ تو چاہتا ہے، یہ تیری رضا ہے، حسین تیری چاہت پہ راضی ہے۔ اور وعدہ یہ ہے کہ جب تو میری چاہت پہ اپنی چاہت قربان کرے گا
تو ملے گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب حسین کی چاہت کیا ہے؟ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اگست کے مہینے کو دیکھ لیں، یوم آزادی، یہ ریاست مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احیاء اور نفاذ کے لیے ہوئی ہے۔ کربلا میں خاندان کو جو قربان کیا ہے نانا جان کی شریعت کے لیے کیا ہے، اور ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ اس وطن عزیز کے لیے جو دیا ہے، اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کر سکیں، احکام شریعت۔ نام حسین لینا آسان ہے، جس طرح ہم مقام عمر کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نظام عمر سے ناشنا ہے۔ ہم مقام حسین کی بات کرتے ہیں لیکن فکر حسین سے ناشنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سوال پوچھتا ہوں، میں آج ایک ٹویٹ پڑھا تھا اور بڑی خوبصورت سی بات تھی، کہنے لگے ہمارے ہاں کچھ لوگ میلاد کا لنگر نہیں کھاتے، کچھ بزرگوں کا نہیں کھاتے، کوئی امام حسین کی نیاز، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ غریبوں کا حق کھانے میں ہم پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں مطلقاً، ہم کوئی خیال نہیں رکھتے، حرام اور حلال کا فرق ہم نہیں رکھتے، احکام شریعہ کا احساس ہم نہیں رکھتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص کو حسینی اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ جو نماز نہ پڑھتا اور کہتا مجھے جناب حسین سے محبت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عورتوں پہ کہ جن کے سر پہ چادر زہرا نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بکواس ہے کہ خیمے جل گئے، چادریں چھینی گئیں، تو ہم تاریخ کو اس پیمانے پہ پرکھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن و سنت کے مطابق کو تو تسلیم کریں گے۔ صحابہ تاریخی بندے نہیں ہیں، قرآنی بندے ہیں، ان کے تذکرے قرآن میں ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان پاک دامن بیویوں کے جو تذکرے کیے ہیں، ان کے تذکرے یہ بتاتے ہیں کہ سورج کی کرنوں نے بھی ان کے چہرے نہیں دیکھے، با حیا با وفا۔ آج اگر کسی کے گھر میں پردہ نام کا نہیں اور کہے کہ وہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں کہ روایت میں کہ حشر کے دن اعلان ہوگا کہ اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو، 70,000 حوروں کے جھرمٹ پہ آئیں گی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل معاشر نظریں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر ہم حسینی ہوں تو مینار پاکستان والا وقوع نہ ہوتا، اگر ہم فکر حسین پر چلنے والے ہیں تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عزت یوں پامال نہ ہوتی، اگر ہم حضور کی آل سے پیار کرنے والے ہیں تو اس بیوی کا کیا کام تھا کہ لوگوں کے من میں یوں آوارہ مزاجی کے ساتھ داخل ہوتی، اور وہ داخل ہو گئی لیکن وہ جانوروں کے اجڑ میں تو نہیں آئی تھی، انسانوں کے درمیان آئی تھی، اور ان کا جو رویہ تھا تو حسینیت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے ہی میرے بزرگ، میرے شیخ کریم، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ جو اہل حدیث ہے اور حدیث پاک پر عمل نہیں کرتا اسے 100 بار غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا اہل حدیث ہے، اور جو خود کو اہل سنت کہے اور سنت کے راستے پر چلنا گوارا نہ ہو اس کو گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اہل سنت کس بات کا ہے۔ اور وہ جو محبان اہل بیت خود کو کہیں، وہ جو کہیں کہ حضور کی آل کا دم وہی بھرنے والے ہیں، انہیں کبھی حضور کی آل کا کردار ایک نظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ میں کہتا ہوں کسی بچے سے پوچھ لیں، کربلا میں جو ہوا گرمی تھی، پانی روکا گیا، لیکن ایک بچے سے بھی سوال پوچھیں کہ جتنے دن وہ گزرے اس قافلے کے کسی ایک فرد کوئی بھی عورت مرد بچے کسی نے نماز چھوڑی؟ یہ پوچھ لیں، اگر نہیں چھوڑی تو پھر حسینی وہ ہوتا جو نمازی ہوتا ہے، اسے حسینی کہتے ہیں۔ حسینی میں اسے کہتا ہوں جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، حسینی وہ ہے جس کے گھر میں پردہ ہوتا ہے شریعت کے مطابق۔ حسینی کہلانے کا حق اسے ہے کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کوفہ والے بے وفا ہیں، فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نانا جان کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آپ کی شریعت پر چلنا چاہتے تھے، آپ کے نواسے نہیں آئے اور ہمیں ایک ظالم کی بیعت کرنی پڑ گئی۔ یہ امام علی مقام کا وہ باز ہے، میں حضور کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ممکن ہے میری گفتگو آپ کے صاحبان عقل و دانش
اور صاحبان علم کے پیمانے پر پوری نہ اترتی ہو، لیکن یہاں ایک بات کہوں گا، میرے جملے اپنے محفل کے انداز کے جملے ہوں تو میں ایک بات کہوں گا کہ یہ محفل، اس محفل کو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ یہ بابر رحیمی صاحب بیٹھے ہیں، یہاں ہم نے ایک انتشار کو روکا ہے، اور اللہ گواہ ہے یہ لائق تحسین ہے دوست، یہ جتنے بھی دوست یہاں سٹیج کے منتظمین ہیں، ایک ہی دن جلسہ ہوتا تو جھگڑے کے سوا کیا ہونا تھا، یہ ان کی محبت ہے، ہم نے ان سے کہا ہماری وجہ سے انہوں نے مؤخر کیا، اور اللہ گواہ یہ ان کی محبت ہے کہ آج میں چل کے اسٹیج پہ موجود ہوں، اور یہ اصول ہے محبتوں کا جواب ہمیشہ محبتوں سے دیا جاتا ہے، اور میں اس پہ کوئی کلام نہیں کہ اللہ گواہ جتنے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دوستی کا پیمانہ ہوتا ہے، آپس میں کھل ڈل کے بات کرنے والے، بابر رحیمی صاحب سے ہمارا وہ تعلق ہے، ان کا حکم تھا میں حاضر ہوا، میں نے کہا میں لمبا چوڑا باز نہیں لیکن اتنی بات کہوں گا کہ زندگی میں جو آپ کو کہنا کہ اسے حضرت حسین علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے، تو اس سے اتنا پوچھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہو؟ مجھے پتہ ہے نا 21 رمضان کو یوم علی کا جلوس نکلتا ہے، روزہ کسی کا نہیں ہوتا، تو میں پوچھتا ہوں مولا علی تو وہ ہیں جو کہتے ہیں مجھے رمضان سخت گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں، تو جو مولا علی سے محبت کرتا ہو روزہ نہ رکھتا ہو اس کی محبت کیا ہے؟ اس کی محبت کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست مثال کر کے وہ کیا کہتے تھے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، موحد ہیں، لیکن وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ بد نصیبی یہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن صحیح طور پر اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی چاہیے ویسے ہم نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کاملین کی جو باتیں ماننے والی ہیں حقیقی طور پر وہ نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت یہ پاکستان ہے نا جی، آخری ایک بات چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ بحری بیڑے پہ سفر کر رہا تھا، بحری ایک غلام بھی ساتھ تھا، پہلی بار پانی کے سفر میں داخل ہوا، بحری بیڑے میں تھا، اسے خوف آ کے ڈر گیا اور رونے لگا، بڑے لوگوں نے سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، بادشاہ بڑا دانا تھا، اس نے کیسے اٹھا کر پھینکو پانی میں، پھینکا، جب 2-4 ڈبکیاں لگ گئیں تو اس کو اٹھا کے اوپر لے آؤ، ڈبکیاں لگیں، ملاحوں نے پھر اس کو اٹھایا اوپر آئے، وہ بندہ جب ڈبکیاں کھانے کے بعد جہاز میں ایک نکر پہ بیٹھ گیا، چپ کر کے رونا بند، وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی، سارے لوگ سمجھا رہے تھے یہ چپ نہیں کرتا تھا، تم نے 2 ڈبکیاں لگوائیں اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس بے وقوف کو سمندر کے اندر اس بحری بیڑے کی قدر کا نہیں پتہ تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بحری بیڑا کتنا قیمتی ہے، اس کے اندر ہے تو محفوظ ہے۔ اس نے کہا جب ڈبکیاں لگنے کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ محفوظ میں اسی میں ہوں، اب یہ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے بحری بیڑے کی طرح، پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں کیا وطن کی قدر کیا ہوتی ہے، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، کسووا، بوسنیا، ان مسلمانوں سے پوچھیں کہ وطن کیا ہوتا ہے، ہمیں ملا ہے اور ہم اپنی اناؤں اور اپنی تکبر کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ حضور کے اہل بیت فقط محبت کے لائق ہیں اور ان سے محبت ہی کرنی چاہیے، اور ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے، بے حساب محبت کرنی چاہیے، اور یہ وہ محبتیں ہیں کہ جن محبتوں میں خسارہ کوئی نہیں، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ میں ایک بار پھر جمعیت اہل حدیث لاہور کے احباب کا شکر گزار ہوں، پہلے تو اس بات پر کہ جو ایک چپ کلش کی صورت بنی تھی، انہوں نے ہماری گزارش پر اپنے پروگرام کو مؤخر کیا، پھر دوسرے طبقے کے لیے بھی کہ ان احباب نے بھی ہماری باتوں کو مانا، اور یہاں ایک انتظامی طور پر ایک اچھے طریقے سے عاشورہ کا جو ہے وہ دن گزر گیا، اور پھر یہ اس حوالے سے آج انہوں نے اس محفل کو ایک ہفتہ آگے مؤخر کیا، کچھ دن مؤخر کیا، اور آج ہم اس تقریب میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کو سلامت رکھے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے امن والے شہروں کا صدقہ میرا مالک میرے وطن کو امن دے، شرینوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے، اور مالک کریم یہاں کے بسنے والوں کو اناؤں سے ہٹ کر فقط دین اسلام سے پیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس ملک میں دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔